لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 107 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں، سوائے اس کے کہ تیرا پالنے والا مالک ہی کچھ اور چاہے. بے شک تیرا پالنے والا مالک پورا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کرے. خدا کا یہ فرمانا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے تو زمین و آسمان سے یا تو آخرت کے زمین و آسمان مراد ہیں یا پھر محض محاورے کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا مراد ہے. یہ تفسیر کشاف، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے اور تفہیم القرآن میں بھی. تفسیر موضوع القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ بد نصیب لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے. جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ رہیں گے آگ میں جتنی دیر رہ چکے ہیں آسمان و زمین دنیا میں، مگر جتنا اور چاہے تیرا رب وہ اسی کو معلوم ہے. دوسرے معنی یہ کہ رہیں گے آگ میں جب تک ہے زمین و آسمان اس جہان کا، یعنی ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، مگر جب چاہے رب تو موقوف کر دے. لیکن چاہ چکا کہ موقوف نہ ہو، یہ بات ممکن ہے کہ اللہ چاہے تو فنا کر دے. تفسیر جلالین میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ صاحب تفسیر نے لکھا کہ یہاں ما شاء ربک یعنی جو چاہے تیرا رب، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خدا چاہے تو جہنمیوں کو جہنم میں رہنے کی مدت کو بڑھا دے جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. تفسیر جلالین میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ پھر آخر میں یہ لکھا کہ یہ جو معنی بیان ہوئے ہیں وہ میرے ذہن میں آئے ہیں اور اللہ اپنے مطلب سے خود زیادہ واقف ہے. تفسیر علی بن ابراہیم میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، لیکن تفسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والرسول تفسیر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ یہاں قیامت کے بعد کے عذاب و ثواب کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ قیامت سے پہلے عالم برزخ والے عذاب و ثواب کا ذکر ہے. تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ اسی لیے اب خدا کا فرمانا کہ جب تک آسمان و زمین رہیں گے، اس سے اسی دنیا یا عالم برزخ کے زمین و آسمان مراد ہیں. اب آیت کے سمجھنے میں کوئی دشواری باقی نہیں رہتی. تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے اسی آیت کے ذیل میں کہ عرب کے لوگ چونکہ کسی شے کا دوام اسی انداز سے بیان کرتے ہیں، اسی لیے ان کے محاورے کے پیش نظر یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، ورنہ آسمان و زمین کی بقا کا زمانہ بطور تحدید کے نہیں ہے، تاکہ سمجھا جائے کہ جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے دوزخی دوزخ میں رہیں گے، اور جب آسمان و زمین فنا ہوں گے تو دوزخی بھی دوزخ سے نکل جائیں گے. بہرکیف عرب محاورے کے مطابق دوام کے معنی کو اس تعبیر سے ادا کیا گیا ہے، نہ کہ تحدید ہے، کیونکہ تحدید و خلود میں منافات ہے. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا، وہ اس لیے کہ ہمارا مال محفوظ ہو جائے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کے جلد 96 صفحہ 20، 21 اور 27 پر یہ حدیث موجود ہے کہ خشکی و تری میں جو مال ضائع اور برباد ہو جاتا ہے وہ صرف زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو محفوظ کر لو. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 96 صفحہ 8 پر کہ زکوٰۃ کبھی کسی مال کو کم نہیں کرتی، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ نہ تو خشکی میں برباد ہوتا ہے اور نہ تری میں. بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 369 پر حدیث ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی میں یہ بات ملی ہے،
جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو زمین زراعت، پھلوں اور معدنیات کی اپنی تمام برکتیں روک لے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔